یعنی ولد محمدہ نہیں ہے، ولد محمدہ نہیں ہے، خلق محمدہ نہیں ہے، ولد محمد ابن عبداللہ بھی نہیں ہے، ولد نہیں ہے، بعث ہے۔ سب کا لسانی ہو گئی کہ مجھے گرفت نہ کر دیجئے گا، سبحان اللہ بولو۔ ہاں بعث محمدہ ہے، کیا ہے؟ بعث ہے، ولدہ نہیں ہے۔ کہ مومنین پر احسان کیا جب مصطفیٰ پیدا ہوئے، نہیں ہے۔ مومنین پر احسان کیا جب عبداللہ کا بیٹا پیدا ہوا، نہیں ہے۔ مومنین پر احسان کیا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق فرمائی، نہیں ہے۔ احسان کس بات پہ ہے؟ اذ بعث محمدہ، جب ان کو رسول بنا کے، نبی بنا کے مبعوث کیا، جب انہیں ہم نے سلطنت دی ہے، نبوت کی سلطنت دی ہے، ریاست مدینہ دی ہے، تب ہم نے مومنین پہ بڑا احسان کیا۔ ساتویں آیت، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کبھی قرآن پڑھ لیا کرو، اگر محبوب کی شان چاہیے نا تو قرآن کا مطالعہ کرو، تلاوت کرو، اٹھا کے قرآن پاک کے ایک دو ورقے دیکھو، ایک دو ورقے میں سب آپ کو حضور کی باتیں نظر آئیں گی۔ کسی کی مدح میں کوئی کتاب لکھی ہے، وہ ابھی بتا رہے تھے کہ جی کس نے، جعفر قریشی صاحب بھی کہتے ہیں جناب، وہ نیوز کون سا، میں ان سے کیا ہے، ہاں وہ اتنے تو مصطفیٰ کی تعریف کرتے ہیں، تو کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ ہمارا قرآن ہی مصطفیٰ کی شان ہے۔ قرآن پڑھو، نہ نیو یارک ٹائمز پڑھو، نہ کوئی اور انڈین پڑھو، نہ انگریزی پڑھو۔ انہوں نے لکھا ہے تو مانتے کیوں نہیں؟ گاندھی کو جانتے ہو؟ گاندھی کو سبحان اللہ بولو۔ کسی نے پیر جماعت علی شاہ صاحب سے کہا کہ گاندھی قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا تھا، اسٹیجوں پہ کھڑے ہو گئے نا، قرآن کی آیتیں پڑھتا تھا، فاروق اعظم کی مثالیں دیتا تھا، بھلا یہ گاندھی قرآن پڑھتا ہے؟ آپ نے فرمایا قرآن پڑھتا ہے، قرآن کو اگر سمجھتا تو ایمان لے کے آتا، لہٰذا ان کے پڑھنے سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ ہم تو اپنا کلام پڑھیں گے، جو اس میں لکھا ہے ہم وہی بتائیں گے، اور اس میں سارے کا سارا شان مصطفیٰ لکھا ہے۔ اب جو آیت کریمہ آ رہی ہے توجہ چاہوں گا، رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے دربار میں بیٹھنے کا ادب سکھا رہا ہے، یہ ادب ہے۔ وہاں کیا بات ہوئی؟ سبحان اللہ بولو تو بولو۔ اور ایک اور قانون بتاتا ہوں آپ کو، نوٹ کیجیے، قرآن پاک اٹھاؤ، بسم اللہ کی بات سے لے کر والناس کے سین تک چیک کرو۔ اللہ نے دو خطاب فرمائے، ایک عام خطاب ہے، اس کے لیے ہوا ہے یا ایھا الناس، عام خطاب سب لوگوں کو، کافروں کو، مسلمانوں کو، سب کو، اور زیادہ تر کافروں کو، یا ایھا الناس یا ایھا الناس یا ایھا الناس۔ لیکن جب مومنین کی باری آئی نا تو یا ایھا الذین آمنوا، سبحان اللہ۔ اور آپ کو پتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قرآن میں کتنی بار آیا ہے؟ کوئی بتائے گا اندر سے؟ علماء سے معذرت، حافظ قرآن سے، یہ تو حافظ بیٹھے ہوئے نا، یہ تو فوراً بتا دیں گے، عوام سے کہہ رہے ہیں، ہے کسی کے نہیں ہے؟ بتا دوں، یاد رہے گا یا بھول جاؤ گے؟ ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لنگر زیادہ کھا جاتے ہیں تو یہ باتیں بھول جاتے ہیں، ہاں ایسا نہیں ہو۔ یہ محفل میلاد ہے، یہاں ایک ایک بات قیمتی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ تقریر تیار کرنے میں ہم کو کتنا وقت لگتا ہے؟ یہ کتاب نکالو تو یہ تفسیر نکالو تو یہ قرآن پاک کی آیت آ گئی تو اس پہ جناب تفسیر ابن کثیر نے کیا کہا ہے، تفسیر کبیر نے کیا کہا ہے، تفسیر خازن نے کیا کہا ہے۔ یہ علماء سے پوچھے نا کہ ایک 20 منٹ کی تقریر کے لیے، شاہ صاحب سے پوچھے 20 منٹ کے بیان کے لیے کتنی تیاری کرنی پڑتی ہے۔ یہ آپ لوگوں کے لیے ہم کرتے ہیں، آپ لوگ ان کو اگر بھول جاؤ گے، ہمیں تو یاد ہے، سبحان اللہ۔ یہ تو ہمارے لیے تو نہیں ہے، ہمارے تو سامنے کتابیں جب کھولی وہ آ گیا جناب صاحب۔ یہ ہم سنانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ان کو یاد کرو اور اپنے محبوب سے اپنا رشتہ مضبوط کرو۔ اب جو بتانے لگا نا آیت کریمہ، تو کتنی بار آیا بیٹا خاموش، کتنی بار آیا؟ 89 مرتبہ، ایک کم 90 مرتبہ استعمال ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا۔ اور یہ یا ایھا الذین آمنوا کے بعد والی آیت میں غور کرو گے نا تو کبھی مصطفیٰ کے آواز پر ادب سکھا رہے ہیں، کبھی مصطفیٰ
کے آگے چلنے پر آگے کوئی صحابی آگے گئے جبریل آ گیا، کبھی محبوب کمبل میں ہے تو وہاں آ گیا، کبھی آپ زلفیں سوار ہے وہاں آ گیا، کبھی مومنین آپس میں گفتگو زیادہ ہو گئی وہاں آ گیا، کبھی گھر میں بیٹھے رہے اور زیادہ دیر تک بیٹھے رہے جبریل کو وہاں بھیج دیا، جا کے بتا دو میرے محبوب کو تکلیف دیتے ہو۔ جہاں یا ایھا الذین آمنوا آئے گا اس کے بعد جو ہوگا کہیں مصطفیٰ کا ادب بیان ہو رہا ہے، کہیں مصطفیٰ کا مقام بیان ہو رہا ہے، کہیں مصطفیٰ کی شان بیان ہو رہی ہے۔ یہ کیا کسی مفتی کی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اپنے محبوب کی شان کو مسلمانوں کے سینوں میں داخل کرنے کے لیے بار بار یا ایھا الذین آمنوا کہو۔ اسی لیے وہ قرآن بھی جس کو سمجھنا ہے جو یوٹیوب سے بن کر مولوی بن جائے تو پھر اس کے سامنے تو ایسا ہے، کیا بات کریں گے اس کے سامنے؟ آپ کے گھر ہر ایک کے گھر میں اللہ کا کلام ہے، اٹھاؤ اور چیک کرو کہاں آیا ہے، جہاں یا ایھا الذین آمنوا آیا اس کے بعد مصطفیٰ کے تذکرے ہیں۔ اور اب جو آیت کریمہ پڑھ رہا ہوں سبحان اللہ بولو گے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے مومنین میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو۔ واقعہ کیا ہوا تھا؟ واقعہ کیا ہوا تھا؟ واقعہ یہ ہوا کہ قبیلہ تمیم کا سردار منتخب کیا جا رہا تھا۔ قبیلے کے لوگ تھے، قبیلہ بنی تمیم جانتے ہو کون سا قبیلہ ہے؟ ایک مینگل قبیلہ ہوتا ہے، ایک زہری ہوتا ہے، ایک منگرے ہوتا ہے، سبحان اللہ بولو آدھر، ایک مری ہوتا ہے، ایک بکتی ہوتا ہے، ایک ڈونکی ہوتا ہے، یہ سارے قبیلے ہیں۔ تو ایک قبیلہ تھا قبیلہ بنی تمیم، یہ صدیق اکبر کا بھی قبیلہ ہے، یہ فاروق اعظم کا بھی قبیلہ ہے۔ اب سردار انتقال کر گیا تو بیٹھے ہوئے ہیں سرکار کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم اور قبیلے کا انتخاب ہو رہا ہے۔ تو ابو بکر صدیق نے فرمایا قعقاع بن معبد کو سردار بنایا جائے۔ کس کو؟ قعقاع بن معبد کو۔ اور فاروق اعظم نے فرمایا نہیں، اقرع بن حاتب کو بنایا جائے۔ اس پر شور ہو گیا، کونے میں بیٹھے تھے، محبوب یہاں بیٹھے ہیں، وہ کونے میں آپس میں باتیں کر رہے ہیں، سبحان اللہ بولو ذرا۔ وہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ مصطفیٰ بیان فرما رہے ہیں تو ان کی آواز بلند ہو گئی تو رب نے تنبیہ کی، نہیں، محبوب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کونے میں ذرا بحث و مباحثہ میں زیادتی ہو گئی، شور ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا جی ابو بکر صدیق ٹھیک ہے، کسی نے کہا عمر ٹھیک ہے۔ اسی پر بات جب تھوڑی سی زیادہ ہو گئی، محبوب گفتگو نہیں فرما رہے تھے، حدیث پاک ہے محبوب تو جلوہ فکن تھے، باتیں ان کی زیادہ ہوئی، محبوب کی موجودگی میں آواز کا بلند ہونا رب کو گوارا نہ ہوا، جبریل کو بھیج کے تعلیم دی، آؤ مومنین بیٹھے ہو دربار مصطفیٰ میں اور تمہاری گفتگو بلند ہو گئی، خبردار۔ اچھا تنبیہ کس کو کی جا رہی ہے؟ ابو بکر صدیق کو۔ تنبیہ کس کو کی جا رہی ہے؟ فاروق اعظم کو۔ اور اگر تم لوگوں نے بلند کر دیا، میری بات نہیں مانی، سبحان اللہ بولو ذرا، اگر تم لوگوں نے محبوب کی موجودگی میں اپنی آواز کو پست نہیں کیا، یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا تمہارے جو بھی عمل ہیں میں سب کو ختم کر دوں گا۔ انتہبت اعمالکم، تمہارے جتنے عمل ہے، تمہارا کلمہ ہے، نماز ہے، روزے ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تسبیح ہے، تحلیل ہے، ذکر ہے، اذکار ہے، خیر خیرات ہے، صدقہ ہے، ایمان ہے، جو کچھ بھی ہے میں یہ اٹھا کے پھینک دوں گا اگر تمہاری آواز میرے مصطفیٰ کی آواز سے بلند ہو گئی۔ کبھی آپ نے سوچا کہ جو رب مصطفیٰ کی بولی سے، یار سبحان اللہ بولو تو نکتہ بولو، جو رب مصطفیٰ کے گفتگو سے، مصطفیٰ کی باتوں سے، مصطفیٰ کے کلام سے کسی اور کے کلام کو اونچا ہونا گوارا نہیں کرتا، وہ رب کیسے گوارا کرے گا کہ میرے مصطفیٰ کے دین کے اوپر کسی اور کی حکومت آ جائے؟ وہ رب گوارا کرے گا کہ تمہارے یہاں پہ کمیونزم، سوشلزم، فاشزم، لبرلزم، دوسرے جو فاسٹ
تحریکیں چل رہی ہے یورپ کی، وہ رب گوارا نہیں کرے گا، لہذا دین کو تخت پہ لاؤ تاکہ اس قرآن کے فرمان کے مطابق تم بھی صدیق اکبر کے ٹولی میں جمع ہو جاؤ۔ چھوٹی سی بات ہے، گفتگو بھی رب کو گوارا نہیں کہ کوئی اونچا کرے، تو دین کو کیسے کوئی گوارا کر فرمائے گا رب العالمین۔ آگے چلیے، سبحان اللہ بولو تو بولو۔ 10ویں آیت ہے وہ کب سے حافظ صاحب؟ وہ درمیان میں 3 میں سے آ گئے تھے۔ 10ویں آیت رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الى طعام غیر ناظرین اناہ۔ سبحان اللہ بولو تو بولو۔ ولکن اذا دعیتم فادخلوا واذا طعمتم فانتشروا ان ذلکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق۔ سورہ حجرات، سورہ احزاب، سبحان اللہ بولو تو بولو۔ اب یہاں ایک ایسا معاملہ ہو رہا ہے، محبوب کا مقام بتا رہا ہوں، آپ نے مولوی سے سمجھا ہے، وہ بھی 40 دن والا مولوی، سبحان اللہ بولو ذرا۔ یہاں 40 سال والا مولوی بیٹھ جاتا ہے، آپ نے 40 دن میں ہو عبدالرزاق بھائی بیٹھے ہوئے، 40 دن میں تو ہم نے مرغی فارم دیکھا، مولوی کہاں سے آیا؟ آپ نے محبوب کا مقام ان سے سیکھا ہے، خدا کا خوف کرو، اللہ کا کلام آپ کے گھر میں ہے، اٹھا کے پڑھنا شروع کر دو، آپ کو لگ پتا جائے گا کہ میرے مصطفیٰ کا مقام کیا ہے۔ قرآن میں کیا ہوا معاملہ، واقعہ کیا ہوا؟ نبی علیہ السلام کی شادی ہوئی، بولو سبحان اللہ۔ کیا ہوئی؟ اور کن کے ساتھ؟ زینب بنت جحش کے ساتھ شادی ہوئی، نکاح ہو گیا۔ دوسرے دن نبی علیہ السلام نے سب کو دعوت ولیمہ پہ دعوت دی۔ کیا کیا؟ ہاں، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے اسلام میں جائز نہیں ہے کہ تم لوگ 15 دن تک ڈول لگاؤ، ڈول پیٹو، شرنا لگاؤ، سہ چاپی لگاؤ، یہ چاپ لگا، چاپ کہتے ہیں اس کو، کیا کہتے ہیں؟ تالی، چاپ ہم لوگ بلوچی میں بولتے ہیں اس کو، سہ چاپی، جھومر، ہم کو پتہ نہیں کیا کیا نام دیا ہوا ہے، طواف کرتے ہیں لوڑی کے ارد گرد، وہ جو ڈول بجا رہا ہے میراثی، اس کے ارد گرد جناب طواف کر رہے ہیں، 15 دن تک ڈول بجتا ہے۔ پھر شادی کے 1-2 مہینے کے بعد آتے ہیں میرے پاس، مفتی صاحب یہ ظالم اس باڑ میں صحیح نہ ہے۔ میں نے کہا اواں کہو اگے ظالم اس کو نہ ہاتھ 15 ڈیے دائیں اواں میراثی کے ارد گرد ہن کے طواف کر رہا ہو، ہاں موکھو تعویذ وٹھنے، تعویذ سے کچھ نہ تھیندو، پنجو کم کیو۔ وہ خان صاحب نے نا کہا کہ مولوی صاحب ہمارا کا بچہ نہیں ہوتا ہے، ہمارا کا تعویذ دے دو۔ مولوی صاحب نے تعویذ دے دیا ان کو، اور 2-3 سال کے بعد بازار میں ملے، خان صاحب نے کہا تم ملا لوگ جھوٹ بولتا ہے۔ خان صاحب کیا ہو گیا؟ بھئی تم نے تعویذ دیا تھا، بچہ تو نہیں ہوا۔ تو مولانا نے کہا کہ بھائی آپ اپنی جو ہے نا اپنے آپ کا علاج کرائیں، جا کے ڈاکٹر کو دکھائیں، کسی ہم تو ڈنڈا ہے، ہم کو کیا ہے؟ بولا بھائی آپ ڈنڈا ہے ٹھیک ہے تو بیوی کا علاج کراؤ۔ یہ خود بیوی تو ہے نہیں۔ ملا نے کہا جب بیوی نہیں ہے تو پھر کہاں سے بچہ ہوگا؟ اسی لیے تعویذ پہ نہیں کرو، کچھ اپنا بھی کرو بھائی۔ ہاں، جس شادی میں 15 دن تک ڈول ہو اس کے بعد رحمت کہاں سے آئے گی؟ نبی علیہ السلام کے آنے کا مقصد بتاؤ، میلاد کی رات ہے، میلاد کی محفل ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے رب نے بھیجا اس لیے ہے کہ میں اخربا مزامیر، میں نے ان ڈول باجوں کو توڑنا ہے، میں توڑنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ حدیث پاک ہے محبوب دو عالم کی۔ مصطفیٰ ڈول توڑنے آئے، امتی ڈول بجانے کے بغیر شادی نہ سمجھے تو پھر جھگڑے تو ہونے ہیں بھائی، پھر وہ جن تو آئیں گے، وہ نیک جن ہے۔ جس شادی میں ڈول ہوتا ہے نا پوری زندگی وہاں جن اس گھر کا طواف کرتا ہے۔ تم نے شروع کیا ہے ہم سے، اب جان چھوڑا۔ اسی لیے شادی خانہ آبادی یہ اس وقت ہوگی
کہ جب آپ اسی طرح کریں گے جس طرح مصطفیٰ کریم نے فرمائی ہے۔ شادی ہوئی اور شادی کے بعد جناب دعوت ولیمہ ہوا، لوگ آ گئے، کھانا کھایا، محبوب نے بلایا جو تھا، کھانا کھانے کے بعد بیٹھے رہے۔ اب وہ ظاہر تھے صحابہ کرام، ہم کو تو ان کی نیت پہ شک نہیں ہے بے شک کہ انہوں نے کیوں، وہ تو یہی چاہتے تھے دیدار مصطفیٰ ہو اور محبوب کی گفتگو سنیں، اس کے علاوہ کوئی نیت تو نہیں ہوگی نا۔ بیٹھے رہے کافی دیر ہو گیا۔ توجہ بھائی، ادھر پانی چھوڑ دو 10 منٹ کے بعد بند کرتا ہوں، ابھی یہ آتے قریب چند بچے ہیں، یہ رہنے دو کو کہہ بھی نہ مرن دو بابا، سبحان اللہ بولو، زور میں لگا رہا ہوں، پانی آپ ان کو کھلا رہے ہیں، آپ کا خوف کرو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سنو حدیث پاک، سبحان اللہ، کافی دیر تک وہ بیٹھے رہے، توجہ دے، گفتگو کرتے رہے۔ محبوب بھی چاہتے تھے کہ یہ لوگ جائیں، سبحان اللہ، لیکن کہہ نہیں سکتے تھے، سبحان یہ ہے رحمت للعالمین۔ بے شک تو ہمارے ابھی پر یہ رسم غلط ہے نا، رات 1-2 بجے آپ لوگ دولہا کو بھیجتے ہو، خدا کا خوف کرو یار، بیٹھ کے باتیں کرتے 2-3 بج جاتے ہیں۔ اب دولہا کو پکڑ کے جناب ان کے وکیل کہتے ہیں اب جاؤ، واللہ کے نیک بندے جو سنت ہے وہ کرو، وہ دین ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے، ہم نے تو رسموں پہ چلنا ہے، سبحان اللہ بولو، ہم نے تو جو وہ سنا ہے بس وہی ہے، ہم نے تو یہی سنا ہے کہ ڈول کے بغیر شادی ہوتی نہیں، کسی عالم دین سے تو کبھی پوچھا نہیں۔ ہاں پھر یہ ہے کہ وہ عالم دین سے پوچھے کیسے، عالم کی عزت جو ہے نا، میں اس پر بھی تھوڑی سی بات کر لوں کہ عالم کی عزت ہمارے معاشرے میں ایک عجیب و غریب مخلوق کی ہے۔ یار اتنا کبھی آپ سوچیں کہ آپ سو رہے ہوتے ہو، اللہ کی آواز بلند کرنے والا تمہارا امام ہے، اور پھر وہ اس کو دعوت بھی نہیں ہے، سبحان اللہ بولو آنا، شادی میں دعوت ماوت کوئی نہیں ہے، کارڈ مار دے جو ہے نا، وہ اتھل کے لیے، وہ بیلا کے لیے، وہ کراچی کے لیے، وہ سندھ کے لیے کارڈ بنائیں گے، ان کو بھیجیں گے، آؤ جناب، پڑوس میں مولوی صاحب ہے، 2 قدم چلو تو مسجد آتی ہے، کارڈ میں کوئی مولوی صاحب کے لیے حصہ امام صاحب کے لیے نہیں ہے، کیوں؟ بس وہ امام صاحب ہے، وہ تو ہماری تھوڑی معاشرے کا فرد ہے، وہ تو الگ مخلوق ہے۔ پھر رات کو 12 بجے آئیں گے، ٹھک 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 ٹھک، اب آپ مولا ہوا ہے کون؟ مولانا صاحب پتہ نہیں نیند اپنی پہلی نیند ہوتی ہے، وہ آنکھیں ملتے ہوئے دروازے پہ آتا ہے، چھاپ ہے بابا حل میں تیار آئیں، نکاح تیار آج۔ سائیں بھی بیچارہ پوچھے نہ تو نا، پوچھا تو وہ مسجد کا کڈلا، ہاں سائیں بھی کچھ نہ تو کرے، بس بول ٹھیک ہے اب جو ماچا ادھر سے جناب جاتا ہے، وہاں پہ وہاں نکاح پڑھاتا ہے، خطبہ پڑھتا ہے، ایجاب قبول کرتا ہے، سب کچھ اٹھنے کے بعد وہ جیب میں ڈال دیتے، کتنا ڈالتے ہیں؟ 2000 500، ہاں 1000 روپے، 2000 500۔ میں نے تو ایک تاریخ میں ایک نکاح ایسا پڑھا تھا جس میں مجھے 20 روپے ملے تھے، ہاں حقیقت بات کر رہا ہوں، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، غلط بیانی نہیں کروں۔ ایک بندہ روس سے آیا تھا، میرے ساتھ بیٹھتا تھا مدرسے میں آ کے، میں کہا کیا کماتے ہو؟ بولا ہفتے کا پتہ نہیں کتنے لاکھ کماتا ہوں۔ میں کہا یار، پھر اس کی شادی ہو گئی، میں نے کہا واہ بھائی، روس کے ملک میں رہنے والا اور لاکھوں ہفتے میں کماتا ہے، مجھے نہیں پتا تھا وہاں کا لاکھوں یا کا کم ہے۔ اس وقت بجلیوں کا زمانہ نہیں تھا، لائٹ وائٹ تو اس علاقے میں تھے ہی نہیں۔ خیر میں نے نکاح پڑھایا، وہ نکاح کے لیے وہ لاتے ہیں نا، سبحان اللہ بولو، اور میں ابتدا تھا، والد صاحب انتقال کر چکے تھے اس وقت، میں نہیں جانتا تھا، صرف میں نے کتابوں سے نکاح پڑھنا جنازہ وغیرہ سیکھ چکا تھا، باقی اور معاملات کا مجھے پتہ نہیں تھا۔ تو وہ میرے سامنے جو نا وہ بکری کا دل لے کے آئے، اب میں ہوں مولوی صاحب، کباب پکا ہوا میرے سامنے آ جائے، مجھے نہیں بتایا گیا نا کہ بھائی یہ میں نے اٹھایا کھانے کے لیے،
مجھے کہا اے ملا آئے تیسے پیاز ایسے گرم ہو گئے. میں نے کہا یہ رکھا ہے کس کے لیے؟ میں نے کہا یہ تھی نئے بابا تھی آئے گئے تو بولو نا ایسا میرے سامنے لائے تو کھاؤ نا. سبحان اللہ بولو حضرات. یہ اس رسم کو میں برا نہیں سمجھتا, بہت اچھا ہے کہ آپ دل پر دم کرا کے قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں نا مولانا صاحب, تو وہ دیتے وہ دل یکجا ہو جاتے ہیں. بہت اچھی بات ہے, اس کا جو اسلام کی مخالفت میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. میں ویسے کہہ رہا ہوں, اور میں جب وہاں سے نکلا نا تو انہوں نے پیسے ڈال دیے, اندھیرا تھا, میں آیا, بشیر احمد ہوا کرتے تھے یہاں, سیف اللہ بھائی جانتے ہوں گے, باقی جو پرانے ساتھی ہو جانتے ہیں. میں نے کہا وہ چمنی چلاؤ, چراغ چمنی ہوتے تھے یہاں چلا. میں نے کہا یہ روس کے ملک کے ساتھ تعلق رکھنے والے, اس نے 100-200 تو دیا ہوگا. میں نے کہا صبح لے کے آؤں گا سبزی طالبوں کی. میں نے کھولا تو 20 روپے. بشیر احمد نے کہا کہ یہ کون سا لکھا پڑا ہے 20 روپے والا؟ یہ میری تاریخ کا پہلا لکھا تھا. سبحان اللہ بولو. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے, ان کے بچوں کو سلامت رکھے. کبھی ایسی نہیں لکھنی, میں بس صرف معاشرے کی ناصوروں کی وجہ سے نشاندہی کر رہا ہوں کہ مولانا صاحب کو کتنے دیتے ہیں, 500, 1000. کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ شادی میں آپ اتنے چاول بناتے ہو, اتنے کھانا بناتے ہو کہ وہ آخر میں کتنے دیگ بچ جاتے ہیں پڑوسیوں میں. بعض تو ایسے بالکل بدبو ہو جاتے ہیں, پھینکنا پڑتا ہے. کہیں ایسا نہیں ہو سکتا, میں ہاتھ باندھ کے کہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک دیگ کو آپ ڈیلیٹ کر دیں, اس کے پیسے اپنے امام کو دے دیں, تو وہ اگر ان کے معیشت صحیح ہوگی, معاشی حالت صحیح ہوگی, وہ آپ کے لیے رات کو مصلی بچھا کے دعا کرے گا, مالک یہ جو شادی ہوئی ہے انہوں نے میرے سارے پریشانیاں حل کی ہے, دکان کا میرا کھاتا حل ہو گیا ہے, مولا ان کو زندگی بھر کی سکون عطا فرما. ایک مسجد کا امام آپ کے لیے دعا کرے گا, آپ کا تو بیڑا پار ہے. وہ لوگ بیٹھے رہے, نبی علیہ السلام اٹھے. وہ حدیث پاک یاد ہے نا کہاں تھا؟ نبی علیہ السلام اٹھے تو وہ سارے اٹھ گئے, تو اجازت لینے کی, حضور ابھی اجازت ہے. محبوب نے فرمایا جاؤ. وہ پھر دروازے تک, حضرت انس فرماتے ہیں کہ دروازے تک محبوب آئے اور سب کو سی آف کر دیا. ہم تو موبائل میں پھنسے ہوتے نا, مہمان کہتا مارا بگو, ٹھیک ہے بولا مانگنا ملوں, یہی سے آواز لگا ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے. نہیں, سنت ہے دروازے تک مہمان کو چھوڑو. محبوب دروازے تک گئے, حضرت انس فرماتے 3 بندے بیٹھے رہے, باقی سب چلے گئے, 3 بندے اب بھی بیٹھے. محبوب جیسے ہی آئے نا اندر, دیکھا بیٹھے ہوئے, ان کے ساتھ بیٹھے رہے, وہ گفتگو کرتے رہے, کافی دیر گزر گئی. تو محبوب پھر کھڑے ہو گئے. اب حضور ہمیں اجازت ہے. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. پھر وہ انس کو کہا کہ آپ ان کو لے جاؤ اور سی آف کر دو. حضرت انس فرماتے ہیں میں جائے نا دروازے پہ, ان کو رخصت کر کے, غلام تھے نا حضرت انس بن مالک, محبوب کے ساتھ ہی تھے. جیسے کہ میں واپس آیا تو محبوب نے پردہ ڈال دیا تھا, یعنی بس سب حجاب بینی و بینک, جاؤ. سبحان اللہ, یہ تو گھر کے آداب ہے نا. اللہ رب العالمین نے اس کو بھی قرآن میں ذکر فرمایا ہے. کیا نبی کی شان آپ کسی مولوی کے بیان کرنے پر آپ ابھر جاتے ہو, اے مولا نبی شان کچھ ہے فلانا کرا ہے. نہیں, یہ قرآن پڑھو تو میرے مصطفیٰ کے مقام اور دربار کا عرب تمہیں پتہ چل جائے. رب العالمین لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. جبریل کو بھیج کے فرمایا یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, لا تدخلوا بیوت النبی, میرے نبی کے گھر میں داخلہ نہیں ہو جاؤ, الا ان یؤذن لکم, ہاں تمہیں اجازت مل جائے پھر داخل ہو جاؤ. اور جب تم کھانے میں بلاؤ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا, جب کھانا کھاؤ تو فوراً نکل جاؤ. یا اللہ اگر ہم بیٹھے رہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اِنَّ ذَلِكُمْ کَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ, یہ تمہارا دیر تک بیٹھنا باتیں کرنا میرے محبوب کی اذیت کا باعث ہے, میرے محبوب کو تکلیف ہوتی ہے. فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ,
محبوب حیا فرماتا ہے کہ وہ تمہیں کہہ دے کہ اٹھ کے چلے جاؤ، اس بات سے میرے مصطفیٰ حیا فرماتے ہیں ولیکن اللہ لا یستحی من الحق، میں اللہ ہوں، میں حق بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا۔ صلو علی الحبیب، آگے آیت پڑھ لو۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا سندی یا رسول اللہ۔ حبیب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز رات کو تہجد فرماتے، اما عائشہ فرماتے ہیں کہ اتنی تاخیر فرماتے ہیں کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ گیا، اتنی نماز پڑھتے تھے آپ۔ تو رب العالمین نے جبریل کو بھیجا، اے میرے مصطفیٰ تیرا مقام صرف رب ہی جان سکتا ہے، کسی کے بس کی بات ہی نہیں۔ جبریل کو بھیج کے اپنے محبوب کو فرمایا یا میرے حبیب، یا حبیبی، اے میرے حبیب، ما انزلنا الیک القرآن لتشقا، ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ تکلیف اٹھاؤ، آپ کے قدم میں ورم آ گیا میرے مصطفیٰ، تکلیف نہ اٹھاؤ۔ اور پھر دوسرے مقام میں فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات رہو لیکن تھوڑے سے، زیادہ پوری رات نہیں کھڑا کرو، آپ کا کھڑا ہونا مجھ رب کو گوارا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ 11ویں آیت ہے، سبحان اللہ بولو، 11ویں نے 12ویں آیت ہے، دو آیتیں پڑھی نا میں نے، انزلنا الیک القرآن لتشقا اور یا ایھا المزمل، 11 آیتیں ہو گئی، اب 12ویں کی نسبت سے آخری آیت ہے۔ حبیب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو خطاب فرماتے ہیں تو کسی کو بات سمجھ نہیں آتی تھی، سننے میں تھوڑی سی دقت ہوتی تو وہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے یا رسول اللہ رائنا، یا رسول اللہ رائنا، یعنی ونس اگین، یعنی کرر، عربی میں تکرار کرے، اور اردو میں کیا کہتے ہیں ارشاد، وہ عرض کرتے ہیں رائنا یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے، ہم نے تو سنا نہیں، ایک بار پھر فرمائیے۔ اب یہ طریقہ تھا صحابہ کرام کا۔ تو ایک یہودی نے ایک غلط بات کری، نبی علیہ السلام کو فرمایا وہ تو ہمارے رائی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی ہمارے بکریاں چرانے والے۔ ایک صحابی رسول اٹھے ان کو مارنے کے لیے، انہوں نے کہا مجھے کیوں مارتے ہو، جو میں نے کہا وہی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بھی تو کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہتے ہیں، ارے وہ کہتے نہیں رائنا، ایک ہوتا ہے رائینا، وہ کہتا تھا رائی چرواہے کو بولتے ہیں، رائنا رائے رعایت کو بولتے ہیں۔ صحابہ کرام کی نیت بھی ٹھیک تھی، صحابہ کرام کی نیت میں کوئی گستاخی کا شائبہ بھی نہیں تھا، وہ تو یہی کہتے ہیں یا رسول اللہ رعایت فرمائے، لیکن اس سے چونکہ شائبہ پڑتا تھا گستاخی کا، رب کو یہ لفظ ہی فرمایا سنو مومنین، یہ لفظ اگرچہ ٹھیک ہے، یہ لفظ اگرچہ تمہاری نیت میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ لفظ بھی میں مصطفیٰ کی شان میں گوارا نہیں کرتا ہوں جسے گستاخی کا شک و شبہ ہے۔ جو رب اس لفظ کو حالانکہ صحیح ہے گوارا نہ کرے، وہ گستاخی کو گوارا کرے گا؟ پورا قرآن الحمدللہ ہم تلاوت کرتے رہے، حسب توفیق کرتے رہتے ہیں، پورے قرآن مجید جب جب پڑھتے ہیں تو دل آشش اٹھتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے، آخری بات کر رہا ہوں، اللہ رب العالمین نے محبوب کے پیدا ہونے کی شہر قسم کھا کر فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کی زندگی کی قسم کھا کے فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، محبوب تیری زندگی کی قسم ہے۔ سبحان اللہ۔ کبھی اپنی نسبت فرمائی، اپنا رب ہونے کی نسبت مصطفیٰ سے فرمائی۔ آپ بتائیں اللہ رب العالمین ہے نا، سارے جہانوں کا رب کون ہے؟ لیکن فرما رہے فلا وربک، محبوب تیرے رب کی قسم، تیرے رب کی قسم، میں اگر رب ہوں تو اپنی پہچان بھی میں تجھ سے کروا رہا ہوں، تیرے رب کی قسم جو تیرے علاوہ اپنے فیصلے کہیں اور کرتے ہیں،
ये इस आयत में बड़ी दलील है, मैं उधर जाऊंगा नहीं। सुभान अल्लाह बोलो ज़रा। मेरे वहां जाने का हक अदा कर दिया सैयद मुनव्वर अली शाह साहब। जो फैसले महबूब तेरे अलावा तुझे हटाकर जो फैसले करते हैं, तेरे रब की कसम वो मोमिन है ही नहीं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मकाम मुस्तफ़ा का जिक्र फरमाया दना सुम्मा दना फतदल्ला फकान काब कौसैन औ अदना। मुस्तफ़ा वहां पहुंचे जहां दो कमानों की तरह का कुर्बत हो। काबा कौसैन की तशरीह आज तक किसी ने की नहीं। कितने पहुंचे, कहां तक पहुंचे, जाविया क्या था? कोई जाविया नहीं, कोई पैमाइश नहीं, कुछ भी नहीं। जहां तक रब ने चाहा अपने महबूब को वहां बुलाया। और महबूब को के लिए खैर कसीर फरमाए ना तेना कल कौसर। महबूब के हाथ को अपना हाथ फरमाते हुए यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, महबूब के कंकर फेंकने को। महबूब ने ना मुट्ठी उठाई हिजरत की रात, यूं फेंका, वो सारे अंधे हो गए। तो रब ने फरमाया ये तूने नहीं फेंका, ये मैंने फेंका। देखो महबूब की शान जो तोल रहे हो, इतना था तो इतना था तो चूंकि था तो चुनाचे था। नहीं, ये सब चीजें इससे नीचे है। महबूब की शान इससे भी मावरा है। महबूब की इताअत को अपनी इताअत फरमा, मैं युतीर रसूल फक़द अता अल्लाह। और जो महबूब को तकलीफ दे उसने अल्लाह को अजियत दी है। हालांकि रब को अजियत देना मुहाल है, लेकिन फरमाया युज़ून अल्लाह व रसूलहू, जो रसूलुल्लाह की अजियत है वो मेरी है। जब उनको तकलीफ होगी तो मुझे तकलीफ मिलेगी। ये समझ लो तुमने मुझे तकलीफ देने की कोशिश की है। और दायमी इल्म अता कर दिया नबी अलैहिस्सलाम को। आज हम नापते फिर रहे हैं कि नबी को दीवार के पीछे का पता नहीं, नबी को गैब नहीं, नबी को फिलाना नहीं। तू अपने पैमाइश, अपने तराजू, अपने तोल अपने पास रख। हमारे पास तराजू है अल्लाह का कलाम। जब हमने रब से पूछा कि मौला तूने अपने नबी को इल्म कितना दिया है, हमारे यहाँ तो 40 दिन वाले आके कहते हैं नबी को पता ही नहीं। कहते हैं ऐसे जैसे किसी आम आदमी के बारे में बात हो रही। ये नहीं पता कि उस हस्ती के बारे में बात हो रही है जिसकी शान में अल्लाह ने कुरान कलाम को उतार दिया। या अल्लाह अपने नबी को कितना इल्म दिया। फरमाया कैसा इल्म पूछते हो, सनुक़रिउ का फला तंसा, ऐसा इल्म दिया कि आप कभी भी इसको भूल ही नहीं सके। जहां तक हमने दिया भूलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दायमी इल्म। और फरमाया मैं अपने हबीब को कयामत के दिन सबसे ऊंचे मकाम पे बिठाऊंगा, जहाँ कोई मौलवी पीर फकीर कुछ भी नहीं होगा, ना कोई मिनिस्टर होगा, ना सदर होगा, ना प्राइम मिनिस्टर, ना चीफ मिनिस्टर, ना फिलाना, ना काउंसलर, कुछ भी नहीं होगा। वहां मोहम्मद अरबी का तख्त लगेगा। इसीलिए आज उस तख्त के लिए कोशिश करो ताकि जब तख्त पे मुस्तफा बैठे आपकी तरफ नजर आ जाए तो आपसे कहते कि वाह मेरे उम्मती, तूने मेरे तख्त की हिफाजत की है। इन लिबरल लोगों से, इन सियासी दुनियावी लोगों से तूने मेरे दीन की हिफाजत की है। मैं तख्त पे जैसे जहां चलना फिगर हूं, तूने दुनिया में मेरे दीन को तख्त पे पहुंचाकर तूने मेरे उम्मती होने का हक अदा कर दिया। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। फरमाए महबूब या अल्लाह अपने हबीब को आप कितना देंगे, आपने हबीब को कितना देंगे? फरमाए वाला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, जब तक मेरे मुस्तफा राजी नहीं होंगे मैं अल्लाह उन्हें देता रहूंगा। आखिरी आयत पढ़ रहा हूं, दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना हबीबि रब्बिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। फरमा वस्बिर लिहुक्म रब्बिका फइन्नका बिअयुनिना। मैं इसका तर्जुमा बताऊंगा ना, आप खुद ही झूम जाएंगे। महबूब को कोई हल्का समझाया आपने महबूब को सिर्फ एक इलाके का समझा हुआ कि जी आए पैगाम दिया चले गए। ये है अल्लाह का कलाम। और मैं महबूब आप अपने रब के हुक्म पर डटे रहिए। अल्लाह डटे रहेंगे। फिर रब ने फरमाया
आप मेरी निगाहों के सामने है, मेरी निगाहें हमेशा तेरे ऊपर हैं। जिस महबूब के ऊपर हमेशा रब की निगाहें हो, उस महबूब की शान को कोई कम कर सकता है? तो हमें कहने दीजिए, हमें कहने दीजिए कि मेरे मुस्तफा का मकाम अगर कोई जानने वाली जात है तो वो अल्लाह की है कि गालिब सराय ख्वाजा बयज़्दा गुज़ाश्ते काज़ात पाक मर्तबा दाने मोहम्मद अस। रब जानता है मेरे हबीब का मकाम कितना है, न हम तोल सकते हैं, न हमारे पास नापने का कोई आला है। वो महबूब सबसे आला। और आखिरी पैगाम देके इजाजत चाहूंगा। फरमाया हमने अपने हबीब को भेजा, मीलाद की महफिल है, मीलाद की बरकत से मैं कहना चाहूंगा कि मीलाद का मकसद क्या है। फरमाया हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू, वो जात जिसने अपने रसूल को भेजा। भेजने का जिक्र आ गया ना, मीलाद का जिक्र है। जिसने अपने रसूल को भेजा, दो चीजें देके, हिदायत देके और दीन देके। और दीन हुकूमत के सिवा कुछ भी नहीं है। नमाज ये दीन की तारीफ में मुकम्मल नहीं है, रोजा दीन की तारीफ में मुकम्मल नहीं है, हज दीन की तारीफ में मुकम्मल नहीं है, ज़कात दीन की तारीफ में मुकम्मल नहीं है, जिक्रो फिक्रो सुबह आए सहरगाही ये दीन को कामिल के तारीफ में मुकम्मल नहीं है। दीन वही है कि जब सल्तनत इस्लाम की हो, फिर उसमें नमाजें भी हो, रोजे भी हो, हज भी हो, ज़कात भी हो। पूरा कुरान हमने पढ़ा है। रब ने फरमाया नमाज बाद में है, हुकूमत पहले है। किसी माई के लाल को इतराज हो, मेरे सामने आके फेस करके बात करे। मैं कुरान से ना दिखा दूं, मैं अपने वालिद मुफ्ती अब्दुल रहीम का बेटा नहीं। हमारे सामने कुरान है, अल्लाह का कलाम है, फिर भी हमारे दिलों पे ताले लगे हुए। हम दीन को तख्त पर लाने की बात करते तो लोगों को परेशानी होती है। रब ने फरमाया अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्द अक़ामुस सलाता व आतवुज़ ज़काता। तो जब हम सल्तनत देते हैं, जब हम अपने मोमिनीन को हुकूमत देते हैं, जब हम इख्तिदार देते हैं, तो वो नमाज कायम करते हैं। अक़ामुस सलात बाद में है, आतवुज़ ज़कात बाद में है, अमर बिल मारूफ बाद में है, नही अनिल मुनकर बाद में है, हुकूमत पहले। और हम संजीदा लोग हैं, हम कि मौलवी का क्या था। मैं ये जवाब दे दे के थक चुका हूँ। मैं मायूसी कुफ्र है, खुदा की कसम मैं मायूस हो गया हूँ कि लोगों को कुरान पढ़ पढ़ कर सुना रहे हैं, फिर भी दिल संग से संग दिल होते जा रहे हैं। कोई दीन को तख्त पे लाने के लिए संजीदा तौर पर मैदान में आने को तैयार नहीं है। पूरा कुरान उठाओ, वहां मजहब का जिक्र नहीं है। इस्लाम बतौर दीन अल्लाह की बारगाह में मकबूल है, और दीन जो कामिल है वो हुकूमत है। आप कोई माई का लाल मुझे आके दिखा दे, चैलेंज करता हूं, ओपन चैलेंज। अगर ये ना दिखा सके मुझे, सर कलम खून माफ है, मुंदर चौक पे लटका देना मुझे। कोई भी सहाबी नमाज सिखाने अपने मदीने मुनव्वरा से निकला नहीं है। ये चैलेंज है मेरा, ओपन चैलेंज है। नमाज सिखाने, रोजा सिखाने, तस्बीह सिखाने, फिलाना सिखाने, कोई साबित नहीं कर सकता कि किसी और इलाके में जाके उन्होंने नमाज सिखाना। नहीं, पहले वो गए हैं, उन्होंने इस्लामी इनकलाब लाया है, उस शहर को फतेह किया है, इस्लामी हुकूमत का डंका बजाया है, पहले झंडा बजाया, फिर वहां मस्जिदें बना के दी। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मैं इतनी शाने आपको बयान किए, ये तो बहुत कम है। ये मुश्ते नमूना खिरवारे हैं, बोरी में से एक मुट्ठ आपने उठा ली है। ये था तो मैंने बयान किया। ये सारे मुस्तफा की मिलाद है कुरान। कोई सहाबी रसूल, ये मैं कुरान तक आ गया जनाब। लोग आके हमारे सादा लोगों को बरगलाते हैं, बेचार मैं कुरान पे मैं आता जनाब सहाबी फिलाना कुर्ता मैं को शुम आइयो को तो वो उल्ली बूता कुछ भाई घोड़े को क्या बोलते हैं बलूची में? अस बूता, कुरान बूता, तलवार बूता।
یہ 3 چیزیں حاجی صاحب نے کیا ہے. 4 ٹانگوں والے گھوڑے پہ وہ مکران تک نماز سکھانے نہیں آئے. کوئی مائی کا لال ثابت نہیں کر سکتا. وہ مکران تک آئے, مجاہدین تھے, انہوں نے مکران کو تلوار کی زور پر پہلے فتح کیا ہے, مسجد بعد میں بنائی ہے. سبحان اللہ. کدھر ہو آپ لوگ؟ ہسٹری پڑھو بھائی, گوگل آپ کے پاس ہے, گوگل اٹھا کے چیک کرو کہ کوئی صحابی نماز سکھانے گیا ہو. پھر آخری بات کہہ رہا ہوں, اسی پر ایک بندے نے اعتراض کیا تھا, مولانا صاحب ہے وہ بھی, سبحان اللہ بولو تو بولو. مجھے پانی پلاؤ بھائی, شوگر کا مریض ہو گئے. درود پاک پڑھو نا بابا. سبحان اللہ. مجھے ایک مولانا صاحب نے کہا, مولانا صاحب اب یہ کیسے کہہ سکتے کہ نماز سکھانے نہیں گئے؟ بتائیں آپ ہمیں. میں نے کہا بتائیں, آپ کے پاس اگر کوئی پروف ہے بتاؤ, میری بات کی تردید کرو. اس نے کہا میں نے کافی تلاش کی ہے کہ اس کا رد کروں, کوشش بڑی کی ہے میں نے, نکالا یہ ہوں, لیکن مجھے ایک حدیث پاک نظر آئی کہ نبی علیہ السلام نے لوگوں کو نماز سکھانے کے لیے 70 بندے روانہ کیے تھے. ہے حدیث پاک نہیں؟ 70 بندے بھیجے تھے. میں نے کہا میں مانتا ہوں 70 بندے بھیجے تھے, لیکن کب بھیجے تھے؟ سبحان اللہ بولو تو سمجھا نا, سمجھ میں آ گیا. نبی علیہ السلام نے 70 بندے بھیجے تھے کہ جاؤ ان قبیلے والوں کو نماز سکھاؤ, ان کو اسلام کے آداب سکھاؤ. کب؟ جب سلطنت حکومت اسلام کی تھی. میں یہی کہتا ہوں, جب حکومت پہلے ہوگی نماز بعد میں ہے, مسجدیں بعد میں ہے. فاروق اعظم نے اس ملک شام فتح کیا, مسجد پہلے نہیں بنائی تھی, بنی ہوئی تھی. وہاں جا کے بادشاہ کو نہیں کہا کہ جی چلو آپ نماز پڑھ لو, جی آپ اپنی آخرت صحیح کرو فلاں, نہیں, ایسی بات ہی نہیں ہے. پہلے لشکر لے کے وہاں گئے ہیں, ملک کو فتح کیا, پھر مسجد بنائی ہے. یہ ہسٹری ہے, آپ کی تاریخ ہے. جوانوں میں آپ سے کہتا ہوں اپنی جوانی کا پاس رکھو, گوگل اٹھاؤ, اسلام کی تاریخ پہ سرچ کرو, جو باتیں میں نے کہی ہے یہی باتیں آپ کو وہاں ملیں گی. آخری بات ہے, اجازت چاہ رہا ہوں, بس آخری بات ہے. میں نے پوری خلافت امیر المومنین کا مطالعہ کیا, الحمدللہ میں مالک کا بڑا شکر گزار ہوں کہ میں نے فاروق اعظم کی خلافت کے ہر چپے کا, معیشت ہو, اقتصادیات ہو, اندرونی بیرونی معاملات ہو, فوج کشی ہو, جو معاملات تھے وہ سب کا میں نے الحمدللہ مطالعہ کیا. مجھے پوری تاریخ عمر فاروق میں یہ نظر نہیں آیا کہ انہوں نے شادی حال بنایا ہو. وہ ایک شادی حال کا بتا دے, لیکن میں ثابت کر لوں گا کہ فاروق اعظم نے اپنے دور فتوحات میں 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی میں فاروق اعظم نے 1000 مسجدیں بنائی تھی. سبحان اللہ نہیں بولو گے؟ کتنی مسجدیں؟ 1000. لیکن یہ بھی ان مسجدوں کی تاریخ ہے کہ پہلے حکومت بنائی پھر مسجد بنایا, پہلے ریاست قائم کی پھر مسجد بنایا. اللہ رب العالمین ہمیں وہ شعور, سنجیدگی عطا فرمائے. کسی نے ساتھ نہیں دینا میرے بھائی, کسی نے ساتھ نہیں دینا. باپ بھی قبر کے اوپر سے واپس آئے گا, بھائی بھی واپس آئے گا, رشتہ دار بھی واپس آ جائیں گے, سارے لیڈر بھی واپس آ جائیں گے. وہ تو ہمارے تعزیت میں بھی نہیں آتے ہیں. ہاں نہیں آتے. میں الیکشن کے دور بھی کہتا رہا, میں نے کہا وہ ووٹ لے کے 4 سال تک رفو چکر ہو جائیں گے, غائب ہو جائیں گے, آپ سے ملنا گوارا نہیں کریں گے. آپ جا کے دروازے پہ 1000 پرچیاں دیتے رہو گے, جی فلانا ہے وہ, فلانا ہے وہ, پرچی لے کے کوڑے دان میں ڈال دیا, ٹائم نہیں, پرچی لے کے کوڑے دان میں ڈال دیا. یہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ یہ دن کی طرح روشن ہے, پھر بھی ہمارے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. کسی نے نہیں آنا ہے. اگر قبر میں آنے والی ذات ہے تو وہ محمد الرسول اضافہ آ جائے گا, ان کی نالج میں اضافہ آئے گا, اور ان کا ڈر خوف ختم ہو جائے گا.